ایک صحابی روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، میں غریب ہوں، میرا رنگ کالا ہے، مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن وہب کے گھر جاؤ اور اس کو کہو کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دے۔ جب وہ گیا تو عمر نے کہا، اپنی شکل تو دیکھو۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی آتے ہیں، حضرت سعد دلمی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا کالا رنگ مجھے جنت سے روک دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے کون جنت سے روک سکتا ہے؟ فرمایا، بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں، لیکن میں بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں۔ بنی سلیم ایک قبیلہ تھا۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میرے کالے رنگ کی وجہ سے، میری غربت کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا آج عمر بن وہب آئے ہیں؟ یہ مدینے کے چودھری تھے، بڑے مالدار تھے، بیٹی ان کی بہت خوبصورت تھی۔ کہا گیا کہ آج مجلس میں موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا عمرو سے کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دے۔ سعد جا کر دروازے پر پہنچے، سلام کیا۔ کون سے بڑے گھر ہوتے تھے، ایک کمرہ ہوتا تھا، چھوٹا سا صحن تھا۔ دروازے پر دستک دی، باہر نکلے۔ بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، اپنے لیے تیرے پاس تیری بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ انہیں یقین نہ آیا، بظاہر کہنے لگے، بھاگ جا، کہاں کی بات کرتا ہے؟ وہ تو بیچارہ پہلے ہی غریب تھا، غم کا کھایا ہوا، اور ڈر کے مارے وہاں سے پیچھے ہٹا۔ بیٹی خوبصورت، حسن و جمال میں مشہور، مال میں مشہور۔ بیٹی کے کان میں باپ کی اور ساتھ کی آواز آن پڑی۔ بیٹی نے پیچھے سے آواز دی کہ اے ابا جان، سوچ لو یہ کیا کہہ رہے ہو، تم نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے، میں تیار ہوں۔ نبی کے حکم کے آگے میں کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی، میں نبی کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ باپ سے کہنے لگی، جاؤ نبی کے پاس، میں شادی کے لیے تیار ہوں، اور کہہ دو کہ میں شادی کروں گی۔ لڑکی کے والد دوڑے بھاگے پیچھے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ جب دیکھا کہ عمرو آئے ہیں تو کہا کہ تو نے اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرایا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، خطا ہوئی معاف کر دیں، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کراؤ۔ عرض کیا کہ آپ نکاح پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا، 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ سعد، لڑکی کو لے کر آؤ۔ بارات تو ہوتی نہیں تھی جس پر معلوم نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں روپے آج مسلمان کی خرچ ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے سفر کرنے والے جب شادی کا وقت آتا ہے کہتے ہیں کیا کریں، برادری سے مجبور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور شام کو حضرت ام ایمن کو بلایا۔ کہا، ام ایمن جاؤ میری بیٹی کو علی کے گھر چھوڑ آؤ۔ فرمایا، سعد جاؤ بیوی کو لے کر آؤ۔ سعد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو ایک دمڑی بھی نہیں، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کر آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا چلو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ علی کے پاس، عثمان کے پاس اور عبد الرحمن کے پاس، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دے، پھر تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 سے مہر ادا ہو جائے گا اور 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ در نہ کوئی کپڑا سی لینا۔ تو فرمانے لگا، بہت ہی اچھا۔ اس کے بعد حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس گئے اور فرمایا، یہ معاملہ ہے، غور فرمائیں۔ انہوں نے خوش ہو کر 200 درہم سے بھی زیادہ دیا، 200 اور اس سے کچھ زیادہ، اب کتنا زیادہ یہ معلوم نہیں، بہرحال 600 سے زیادہ ہو گیا۔ اب صاحب بڑے خوش، کیونکہ ایک جو بڑی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنے والا ہو، اس کے جذبات کو کوئی سمجھ سکتا ہے۔
سوائے اس کے جس پہ یہ خود گزر رہی ہو۔ سعد کا کیا جذبہ ہوگا اور بڑی خوشی سے کہنے لگے، لڑکی لینے تو بعد میں جاؤں گا، پہلے کچھ بازار سے سودا تو خرید لوں، 400 تو مہر میں گیا، باقی کیا کروں؟ انہوں نے کہا کوئی چارپائی تو خرید لوں، کوئی کپڑا خرید لوں اور کھانے پینے کا سامان ہی خرید لوں تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی شکل بن سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے، قدم رکھا، کان میں آواز آ پڑی، اے اللہ کے سوارو، اللہ کے راستے کی پکار ہے، نکلو۔ اعلان ہوا، اے مجاہدو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہونے کو ہیں، سب مجاہد جلد حاضر ہو جائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان سنا تو سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے اللہ، میں ان پیسوں کو تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے خرچ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ان پیسوں سے ایک گھوڑا، ایک نیزہ، ایک تلوار اور ایک ڈھال خریدی، امامہ باندھا، جنگ کی تیاری کی اور لشکر اسلام کے ساتھ جا ملے، جنگ میں شریک ہوئے، بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، کئی دشمنوں کو جہنم پہنچایا۔ آخر میدان جنگ میں ایک آواز گونجی، سعد کو نیزہ لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ یہ قربانی تھی۔ اس جنگ میں شہید تو اور صحابہ بھی ہوئے ہوں گے، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نئی دلہن کو انتظار کرتے چھوڑ کر، دل کی حسرتیں دل ہی میں دبا کر شاید کوئی نہ آیا ہوگا، اس لیے ان کی قربانی دوسروں کی نسبت بہت مختلف تھی۔ اس قربانی کی شان نرالی تھی۔ اس عظیم قربانی پر انہیں انعام کیا ملا، ذرا غور سے سنیے۔ روایت میں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اٹھایا اور اپنی جھولی مبارک میں رکھ لیا اور اپنے کپڑوں سے ان کے چہرے کی مٹی صاف کی اور فرمایا، اے سعد، تمہاری خوشبو کتنی پیاری ہے، تم اللہ رسول کے کتنے پیارے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، پھر مسکرائے اور اپنا چہرہ مبارک ایک طرف پھیر لیا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ چکے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے روئے، پھر مسکرائے اور چہرہ مبارک ایک طرف کو پھیر لیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رویا میں سعد کی محبت میں تھا اور اللہ پاک نے سعد کو جو مقام عطا فرمایا، اسے جس عزت سے نوازا ہے، اسے دیکھ کر مسکرا دیا، اور میں نے دیکھا کہ جنتی حوریں جو سعد کے نکاح میں دی گئیں وہ دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی، ان سے حیا کے سبب میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے جو نہ مالدار تھے نہ خوبصورت، ان کا نہ کسی بڑے قبیلے سے تعلق تھا نہ ہی کسی منصب پر فائز تھے۔ ان کی خوبی صرف یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان سے فرمایا، جلیبیب، تم شادی نہیں کرو گے؟ سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرے گا؟ میرا حسن و جمال، میرا مال و دولت اور کوئی جاہ و منصب نہیں، بلکہ ایک فقیر بے نوا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کی دنیاوی معیار پر نہیں بلکہ اس کی دینداری اور تقوی شعاری پر تھی۔ آپ نے اس کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل کرتے ہوئے فرمایا، جلیبیب، تم فکر نہ کرو، تمہاری شادی میں خود کروں گا، تم اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو، تمہاری وہاں بڑی قدر و منزلت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے فرمایا، جلیبیب، تم فلاں انصاری کے گھر جاؤ، اسے میرا سلام کہو اور میرا پیغام دو کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دے۔ سیدنا جلیبیب خوشی خوشی اس انصاری کے گھر پہنچ جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دی، اہل خانہ پوچھتے ہیں، تم کون ہو؟ سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام بھیجا ہے۔ یہ سن کر انصاری صحابی خوشی سے پھولے نہ سما تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے، یہ تو میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس خوشی میں سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔
سیدنا جلیبیب نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کے ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے جب یہ بات سنی تو سناٹے میں آ گئے۔ کیا یہ شخص میرا داماد بنے گا؟ اس کا نہ مال، نہ دولت، نہ حسن و جمال، نہ قد کاٹ، نہ حسب نسب اور نہ منصب اور کاروبار۔ کہنے لگا، میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے تمہیں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کر دیں۔ یہ حسن اتفاق تھا کہ ساتھ والے کمرے میں پس پردہ ان کی دختر نیک اختر اپنے والدین کی گفتگو سن رہی تھی۔ انصاری کی اہلیہ نے کہا، ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ خوبصورت بھی نہیں، مال و دولت کی ریل پیل بھی نہیں، بڑا خاندان بھی نہیں اور کسی منصب پر فائز بھی نہیں۔ ہم نے فلاں فلاں خاندان کی طرف سے آنے والوں کو مسترد کر دیا ہے۔ میاں بیوی دونوں اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے۔ بیٹی بھی پردے کے پیچھے کھڑی گفتگو سن رہی تھی اور اس ماجرے کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ جب سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو لڑکی نے معاملے کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اپنے والدین سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کے لیے سوچ و بچار کر رہے ہو؟ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کر دیں، وہ جہاں چاہیں اپنی مرضی سے میری شادی کر دیں، وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ بیٹی کے پاکیزہ جذبات سن کر والدین نے بھی سر جھکا دیا۔ کچھ دیر پہلے تک ان کے ذہن میں نہ تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول نہ کرنے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کی فہم و فراست اور اس کے خوبصورت فیصلے پر راضی ہو گئے۔ سیدنا جلیبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا کر واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ذہین و فطین بچی کا والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا پیغام ملا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں، میرے اہل خانہ، حتیٰ کہ میری بیٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے بچی کے پاکیزہ جذبات اور سماعتات پر مبنی جواب کا علم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک عظیم تحفہ دیا، اپنے مبارک ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھایا اور بائیں الفاظ دعا فرمائی، اے اللہ ان دونوں پر خیر و بلائی کے دروازے کھول دے اور انہیں زندگی میں مشقت اور پریشانی سے دور کر دے۔ اس بچی کی شادی سیدنا جلیبیب سے ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں ایک اور گھر کا اضافہ ہوا۔ وہ جلیبیب جو کبھی مفلس اور نادار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ان پر رزق کے دروازے کھل گئے۔ یہ گھرانہ بڑا سعادت مند اور بابرکت ثابت ہوا۔ اس گھرانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا صلہ اس صورت میں ملا، اہل خانہ اس کا اظہار ان الفاظ میں کرتے تھے، انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھجور کے باغ میں گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نر کھجور کا گابھا مادہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، نر کا بھاگا لے کر مادہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ خبر جب ان صحابہ کو پہنچی تو انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا، لیکن اس سے درختوں میں پھل کم آئے۔ پھر یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا گمان تھا، اگر اس میں فائدہ ہے تو اسے کرو، میں تو تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں، گمان کبھی غلط بھی ہوتا ہے اور کبھی صحیح، لیکن جو میں تم سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میری بیوی نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا ہے جس کا رنگ کالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اونٹ
اونٹ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے رنگ کیا ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ان کے رنگ سرخ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پوچھا کہ ان میں کوئی خاص تری رنگ کا بھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، ان میں خاص تری رنگ کے بھی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ خاص ترین رنگ کے اونٹ کہاں سے آ گئے؟ اس نے جواب دیا کہ کوئی رگ ہوگی جس نے انہیں کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر اسے بھی کسی رگ نے ہی کھینچ لیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں استقامت دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔